بسم اللہ الرحمن الرحیم ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتها الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون۔ اب اگلی آیت میں 43 میں ایک بہت خوبصورت بات ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو وہاں پر ایسے افراد بھی ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے جن کی دنیا میں آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ تھی، یعنی کوئی ناراضگی ہوگی۔ تھے مومن، ہو سکتا ہے نا، انسان چونکہ انسان کا علم محدود ہے، کسی غلط فہمی کی وجہ سے دو مومن مثلا ان میں تھوڑی پرابلم ہو گئی ہو اور ان کی زندگی میں ان کی صلح نہ ہو سکی ہو۔ اب انسان جب کسی ایسے کو جب دیکھتا ہے جو اس سے لڑائی ہے یا پسند نہیں ہے تو اس کو تکلیف ہوتی، اور جنت میں تو تکلیف نہیں ہونی، جنت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہونی جس سے کسی جنتی کو تکلیف ہو، اس کا دل پریشان ہو۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بھرا پڑا قرآن اس جملے سے، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ انہیں کوئی غم ہوگا، ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں۔ تو یہاں پر اللہ اس آیت میں بیان فرما رہا ہے، آیت نمبر 43 میں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم ان کے دلوں میں موجود جو عقدے ہوں گے وہ ہم نکال لیں گے آپس میں۔ اگر کسی کو کسی کے بارے میں کوئی ناراضگی تھی، کوئی پرابلم تھی، ہم ان کے دلوں میں سے نکال دیں گے۔ تجری من تحتہم الانہار، اور ان کے جن مقامات میں وہ ہوں گے ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، اور وہ کہیں گے تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس کی ہدایت کی، رہنمائی کی، یعنی اس مقام تک پہنچنے کے لیے جس اللہ نے ہماری ہدایت کی، ہمارے لیے، ہمیں یہاں پہنچانے کے لیے اس نے اپنے نبی بھیجے، انہوں نے اتنی مصیبتیں برداشت کی، قربانیاں دی تاکہ انسانیت ہدایت پائے، اس نے آسمانی کتابیں بھیجی، اس نے کتنا کچھ کیا۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے جس نے یہاں تک کی رہنمائی کرنے کے لیے، یعنی ہماری رہنمائی کی۔ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، اور ہم ہدایت پانے والے نہ تھے اگر اللہ ہماری ہدایت نہ کرتا۔ یعنی یہ اور کھل کے بات، خدا کا احسان اور کھل کر مجسم ہو کے ان کے سامنے آ جائے گا، اور یہ جملے ان کے منہ سے نکلیں گے کہ اگر اے اللہ تو نہ کرتا تو ہم یہاں تو ہدایت نہ کرتا تو ہم یہاں پہنچنے والے نہیں تھے۔ اور قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے، یہ دائرہ اتنا وسیع ہے کہ اے رسول کہہ دیجئے قل ان ضللت، اگر میں بھٹک جاؤں، کون؟ اللہ کا رسول، ان ضللت، اگر میں بھٹک جاؤں فانما اضل علی نفسی، تو یہ یعنی میرے اپنے نفس کی وجہ سے ہوگا، اس کا نقصان اسی کو ہوگا۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں ہدایت یافتہ ہوں فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، تو وہ اس وجہ سے ہے کہ میرا رب وحی کے ذریعے میری رہنمائی کرتا ہے۔ دیکھیں آپ، ہر ایک جو سب سے اونچی ہستی ہے اللہ کے بعد، اللہ کا نبی، وہ بھی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے میں جو ہدایت یافتہ ہوں، میں جو سیدھے راستے پر ہوں، فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، اس لیے ہے کہ میرا رب مجھے وحی کر رہا ہے، ورنہ میرے پاس اپنا کچھ بھی نہیں۔ تو یہ جنتی سارے انبیاء، اولیاء سب کیا کہہ رہے ہوں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہماری ہدایت نہ کرتا تو ہم یہاں پر آنے والے نہیں تھے۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، بے شک ہمارے رب کے رسول حق بات لے کر آئے تھے۔ اب تو دیکھ رہے ہوں گے سامنے، اب تو کوئی شک شبہ نہیں رہے گا، تو کیا کہیں گے؟ آج یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسول جو باتیں کہتے تھے وہ بالکل برحق تھے۔ جہنم والے چلے گئے جہنم میں، جنت والے آ گئے جنت میں۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ہمارے رب کے رسول
حق لے کر آئے تھے، بالکل صحیح کہتے تھے. وَنُودُوا، اور انہیں پکارا جائے گا. نودو یہ ندا سے ہے، ان کو ندا دی جائے گی، پکار کر کہا جائے گا ان تلکم الجنہ، کہ یہ ہے وہ جنت، اورثتموہا بما کنتم تعملون، تمہیں اس کے وارث بنا دیا گیا ہے ان اعمال کے بدلے میں جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے. اب تم اس جنت کے وارث ہو، یعنی تم اس کے مالک ہو. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. صدق اللہ العلی العظیم.